ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، کون بھائی؟ اور صاحب، اور کیسی ہے طبیعت وغیرہ آپ کی؟ ہاں الحمد للہ، الحمد للہ بھائی۔ کافی دن ہو چکے آپ سے بات کر کے بھائی، ہاں بھائی، کافی دن ہو چکے آپ سے بات کر کے، ابھی بات کرنے کا موقع ملا تو آپ کو یاد کر لیا آپ نے۔ پہچانا نہیں بھائی آپ کو؟ اور آپ کے روزے وغیرہ کیسے چلے بھائی؟ جی جی بھائی، سب خیریت سے نا؟ جی 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 اور بھائی۔ آپ کی طبیعت وغیرہ کیسی؟ وہاں پہ طبیعت ٹھیک ہے، پہچانا نہیں بھائی آپ کو؟ میں عبداللہ بول رہا ہوں، میں حیدرآباد سے عبداللہ بول رہا ہوں۔ اچھا عبداللہ بھائی، جی بھائی سب پہلے خیریت ہے؟ بات ہوتی تھی، ہاں الحمد للہ الحمد للہ۔ جی بتائیے بھائی، کوئی خاص کام؟ اور جی ایک مسئلہ تھا آپ سے بات کرنے کے لیے تو کیا تھا میں، ہاں بتائیے۔ یہ تراویح کے سلسلے میں مجھے آپ سے بات کرنا تھا کہ یہ 8 رکعت پڑھنا یا اہم ہے یا 20 رکعت پڑھنا ضروری ہے؟ بھائی جتنی آپ کی مرضی ہے اتنی پڑھیے، بس اتنا دھیان رکھیے گا کہ 11 رکعت بھائی یہ سنت سے ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ جی اس کے اوپر آپ جتنی پڑھنا چاہیں پڑھے، رات بھر پڑھے، 20 پڑھے، 24 پڑھے، 200 پڑھے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو بھائی یہ کیا اپنے آپ کو تو معلوم ہے نا، حیدرآباد میں اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے، کافی سالوں سے چلتے آ رہا ہے کہ 8 پڑھنا ہے یا 20 پڑھنا ہے، بلکہ اس میں مسئلے بھائی مسائل کر رہے یہ ہیں سب تو شیطانی کام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لوگوں میں مطلب بھائی وہ رمضان کے ایک پاک مہینے میں، عبادت کے مہینے میں امت کو بھائی یہ اختلاف میں ڈالنے کا یہ کچھ علماء سو کا یہ کام ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جیسے رمضان کا چاند آتا ہے بس 8 رکعت 20 رکعت 8 رکعت 20 رکعت کرنے لگتے ہیں، اور رمضان کا چاند بھائی وہ جاتے ہی جیسے عید کا چاند آتا ہے ویسے یہ الگ اتنا ایک دم مارکیٹ سے ختم۔ جی ٹھیک ہے، دیکھیے 20 رکعت بھائی وہ مطلب نہ تو غلط ہے نہ ہی حرام ہے۔ اگر 20 رکعت غلط ہوتی پر حرام ہوتا تو حرم شریف میں نہ ہوتا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں وہی تو بولا تھا، حرم شریف میں تو 20 رکعت پڑھتے ہو، بٹ تو پھر وہاں کا مسئلہ ایسا ہے کہ سعودی عرب میں جو تو وہاں اطراف کے سے جو لوگ جانتے ہیں مساجد نا ہے، کہ جی 20 رکعت پڑھنا جائز ہے، اب یہاں کے جاہل لوگ جانتے نہیں ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 20 رکعت پڑھنا یہ نبی اور صحابہ کی سنت ہے، تو یہاں غلطی ہو جاتی ہے۔ سعودی تو عرب کے آپ جتنے بھی میرا عالموں سے آپ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے نہیں جو سنت تعداد ہے وہ 11 رکعت ہے، لیکن یہاں بھائی اب حرم شریف کا معاملہ ایسا ہے، وہاں پہ بھائی 25 لاکھ 30 لاکھ آدمی آتے ہیں، تو وہاں پہ 2 امام وہ بھائی 11 رکعت اپنی پڑھاتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک امام آئے گا وہ 10 رکعت پڑھائے گا، وہ اپنا ہٹ جائے گا، وہ اپنی ایک جا کے پڑھ لے گا، ٹوٹل اس کی ہو جائیں گی 11 رکعت۔ پھر دوسرا امام آئے گا وہ اپنی 10 پڑھائے گا، ایک اپنی الگ پڑھ لے گا، اس کی ٹوٹل ہو جائیں گی 11 رکعت۔ تو ٹوٹل بھائی پبلک کی ہو جائے گی 20 رکعت اور اماموں کی ہو جائے گی بھائی 10 رکعت۔ اور سعودی عرب خالی بھائی وہ حرم شریف کو چھوڑ کے باقی جتنی سعودی کی مسجد ہیں، کویت کی مسجد ہیں، قطر کی مسجد ہیں، سب میں الحمدللہ بھائی 8+3 11 رکعتیں ہو رہی ہیں۔ تو سعودی عرب کو میرے بھائی کوئی ہماری حجت نہیں ہے، ابھی کل کو سعودی عرب میں بھائی خالی 2 رکعت ہونے لگے تراویح، تو کیا ہم 2 رکعت کو حجت بنا لیں گے؟ بھائی سعودی عرب میں ابھی مان لو 100 رکعت ہونے لگے، 1000 رکعت ہونے لگے، تو کیا اس کو حجت بنا لیں گے؟ بھائی سعودی دلیل ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے دلیل ہے اللہ کے نبی، عمل صحابہ، قرآن حدیث۔ اور سعودی عرب میں خالی 20 رکعت تراویح رمضان میں ہی دکھتی ہے، باقی غیر رمضان میں بھائی ان کو نہ تو بھائی وہ حرم شریف کا نہ تو بھائی سینے پہ ہاتھ باندھنا دکھتا ہے، نہ ہی رفع دین کرنا دکھتا ہے، نہ ہی آمین زور سے بولنا دکھتا ہے۔ وہاں امام کے پیچھے لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، وہ مطلب یہ لوگ بہرے بن جاتے ہیں، ان کو نہیں سنائی پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہاں پہ جو 20 رکعت کے بعد جو تراویح ہوتی ہے وہ تراویح کا بھائی ان کو طریقہ بھی نہیں دکھتا ہے۔ وہاں پہ جو تراویح ہوتی ہے وہ مطلب بھائی وہ 2 سلام سے ہوتی ہے 3 رکعت، اور یہاں کے لوگ پڑھتے ہیں 1 سلام سے 3 رکعت، اور تیسری رکعت میں جو ہمارے حنفی مقلد بھائی ہیں وہ رفع دین کرتے ہیں، اور ایسے پورے سال بھائی وہ مطلب بھوکتے رہتے ہیں کہ وہ تو رفع دین منسوخ ہے، رفع دین منسوخ ہے، اور وتر کی نماز میں عید کی نماز میں برابر رفع دین کریں گے، اور کہتے ہیں نہیں وہ اللہ کے نبی کے دور میں
وہ جو کافر تھے مکہ کے وہ اپنے بغل میں بھائی وہ مورتیاں رکھ کے لاتے تھے، بت رکھ کے لاتے تھے، تو کیا یہ جو وطر کی نماز میں رفع دین ہوتا ہے تو کیا یہ حنفی لوگ کیا مورتیاں رکھ کے لاتے ہیں؟ جو عید کی نماز میں جو رفع دین ہوتا ہے اس میں کیا مورتیاں بت رکھ کے لاتے ہیں؟ تو یہ سب گیم کھیلا جا رہا ہے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، پبلک کو بیوقوف بنانے کے لیے. لیکن الحمدللہ پبلک اب سمجھدار ہو رہی ہے اور دھیرے دھیرے الحمدللہ اس کے پاس بھی بھائی قرآن حدیث کا علم آ رہا ہے، تو اب الحمدللہ وہ بات کو سمجھ رہی ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں 8 رکعت بھائی یہ سنت تعداد ہے، اگر کوئی 20 پڑھ لیتا ہے تو 12 نفل میں آئے گی، اس میں کیا مشکل ہے؟ اچھا اگر ایک چیز ہے، میں اگر کچھ میرے کام کی وجہ سے اگر میں 8 رکعت پڑھ لیا اس کے بعد پھر وطر پڑھ نہیں، اگر میں بتا رہا ہوں اگر میں کل 8 رکعت تراویح پڑھ لیا اس کے بعد 3 رکعت وطر پڑھ لیا تو یہ مناسب ہے نا، ہم پڑھ سکتے ہیں نا؟ ہاں بالکل مناسب ہے اور بالکل یہ افضل ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کی بھائی یہ سنت تعداد ہے. لیکن اگر کوئی رمضان میں زیادہ عبادت کرنا چاہتا ہے وہ بھائی وہ 8 رکعت کے بعد بھائی وہ 12 اور پڑھنا چاہتا ہے، 12 پوری 20 پڑھنے کے بعد وہ اکیلے پھر سے اپنی 20 پڑھنا چاہتا ہے تو بالکل جائز ہے. لیکن جو سنت تعداد ہے، جو مطلب جو رات کی نماز کی جو رکعتوں کی سنت تعداد ہے وہ 8+3 رکعت ہے یعنی کہ 11 رکعت، یا تو 10+1 رکعت یعنی کہ ٹوٹل 11 رکعت. الحمدللہ دونوں صورتوں میں 11 رکعت کی سنت ہے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ابی بن کعب کو اور تمیم الداری کو، ٹھیک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو بھائی وہ لوگوں کو 11 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا. اچھا ہاں امام مالک کی بالکل صحیح حدیث ہے. جی اچھا، نہیں جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے 8 رکعت اور 3 11 تو اس کے بعد 20 رکعت بھی پڑھے تھے کبھی اپنی زندگی میں؟ نہیں، اللہ کے نبی نے اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی رات کی نماز 20 رکعت نہیں پڑھی، اور نہ ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی 20 رکعت تراویح کا حکم دیا، اور نہ ہی کسی صحابی نے 20 رکعت پڑھی. ہاں جو بات کے جو بھائی وہ سلف صالحین ہیں ان سے 20 رکعت اور 32 رکعت اور 34 رکعت اور 48 رکعت مطلب یہ سب تعداد ثابت ہے، لیکن جو اللہ کے نبی اور صحابہ سے ثابت ہے وہ بھائی 11 رکعت ثابت ہے. اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کی بیوی تھی وہ خود فرما رہی ہیں کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، یعنی کہ پورے سال اللہ کے نبی رات کی نماز بھائی وہ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو اگر بھائی وہ 20 رکعت پڑھتے تو امی عائشہ بتاتی نا کہ ہاں اللہ کے نبی بھائی وہ پورے سال 11 پڑھتے تھے لیکن رمضان میں 20 رکعت بھی پڑھتے تھے اور 11 رکعت بھی پڑھتے تھے. تو بتانا چاہیے تھا نا یہ بات، کیوں نہیں بتائی؟ اس کی کچھ دلیل ہے کیا؟ اس کی کچھ دلیل ہے کیا مولانا؟ ہاں میرے بھائی صحیح بخاری آپ میرے بھائی کھول کے دیکھ لیجئے، اس میں الحمدللہ حدیث نمبر 2008 سے لے کے 2013 تک وہ آپ ٹوٹل نمبر سے پڑھ لیجئے تو آپ کا پورا میرے بھائی تو صاف ہو جائے گا. نہیں مولانا ایک منٹ صحیح بخاری میں 2008 سے لے کر ہاں 2008 2009 2010 2011 2012 اور 2013 یعنی کہ 2008 سے لے کے 2013 تک آپ اس کو پڑھ لیجئے. اور امام بخاری بھائی رحم اللہ وہ ایک مطلب بہت ٹاپ کے بھائی وہ محدثین ہیں، وہ بھائی تراویح کے باب میں بھی امی عائشہ والی حدیث لائے ہیں 11 رکعت والی، اور تہجد کے باب میں بھی امی عائشہ والی حدیث لائے ہیں 11 رکعت والی، اور وطر کے باب میں بھی امی عائشہ والی حدیث لائے ہیں 11 رکعت والی. یعنی کہ امام بخاری رحم اللہ کے نزدیک جو رات کی نماز تھی وہ تراویح، تہجد اور وطر یہ ایک ہی نماز کے الگ الگ نام ہیں، یہ کوئی الگ الگ نمازیں نہیں ہیں. جیسے بھائی قرآن میں آتا ہے وہ لیلۃ القدر، اب اس کو عام طور پہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں بولتے ہیں شب قدر، تو دونوں ایک ہی نماز ہے. لیکن اب کوئی جاہل اگر آ کے کہے نہیں وہ لیلۃ القدر الگ نماز ہے اور شب قدر الگ رات ہے، الگ اس کی نماز ہے، تو یہ تو دوگلا پن ہو گیا نا. جی اچھا ٹھیک ہے مولانا، چلو آپ سے یہی معلوم کرنا تھا، آپ نے کو مشورہ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. کوئی بھی اگر آپ سے پوچھے بھائی 8 پڑھنا ہے 11 پڑھنا اس سے بحث نہ کیجیے، یہ کوئی میرے بھائی فرض کا مسئلہ نہیں ہے. ہاں اگر کوئی بھائی وہ ظہر کی نماز میں کہے گا نہیں تم 4 کیوں پڑھتے ہو، ہم تو خالی 2 رکعت پڑھیں گے، تو اس سے اختلاف ہم کریں گے کیونکہ وہ فرائض میں اختلاف کر رہا ہے. یہ تو نوافل عبادت ہے، ٹھیک ہے، اور مطلب علماء دین نے اس کو رمضان میں بھائی وہ سنت موقع بولا ہے
تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں حکمت سے ہمیں بھائی وہ کام لینا ہے. کوئی بھائی رمضان کے پاک مہینے میں ہمیں آپس میں یہ فتنے بازی نہیں کرنا ہے. لیکن ابھی اسی کے لیے تو میں آپ کو فون کیا تھا کہ کچھ مشورہ لے لیں گے آپ سے. جی جی, اگر کوئی 20 پڑھنا ہے اس سے کہیے بھائی آپ 20 پڑھیے, بے شک آپ 20 کیوں پڑھ لیں, رات ابھی باقی ہے, 20 رکعت اور پڑھیے. بھائی آپ تو رات بھر پڑھیے, جتنا پڑھیں گے اتنا ثواب ملے گا. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو رمضان کی راتوں میں ایمان اور اچھی نیت کے ساتھ اگر وہ راتوں کا قیام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو اگر کوئی انسان امام کے ساتھ بھائی پوری 20 رکعت پڑھے بھائی وہ بھی جائز ہے, امام کے ساتھ وہ پوری بھائی وہ 8 رکعت پڑھے وہ بھی جائز ہے. اور اگر کوئی چاہے تو وہ امام کے جانے کے بعد وہ اپنی پھر سے 20 رکعت پڑھے, پھر سے 24 رکعت پڑھے, تو بھائی یہ بھی جائز ہے. لیکن جو مطلب جو سنت رکعتوں کی تعداد ہے وہ تا قیامت تک بھائی وہ 8 رکعت ہی رہے گی, اور اگر اس کو وطر میں جوڑ لیں گے تو 11 رکعت. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. جی جی انشاءاللہ ٹھیک ہے, انشاءاللہ میں کل اور یہ بات حنفی بھائیوں کے خود ان کے حنفی مسلک سے ثابت ہے. بڑے بڑے جو حنفی عالم تھے سب نے میرے بھائی صاف صاف کہا ہے. آخر میں تو سب کا جو مطلب بھائی وہ نچوڑ ہے وہ یہ آتا ہے کہ 11 رکعت کو تراویح ماننے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے. یہ ان کے مطلب حنفی عالم نے اتارا ہے. اور امام ابو حنیفہ رحم اللہ جن کے یہ لوگ مسائل میں تقلید کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں, ان کے جو شاگرد تھے ٹھیک امام محمد رحم اللہ, وہ بھائی وہ صاف صاف اپنی موطا محمد میں بھائی وہ صاف صاف کہتے ہیں کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رمضان ہو یا غیر رمضان ہو اللہ کے نبی رات کی نماز 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اسی حدیث پہ ہمارا عمل ہے, یعنی کہ ان کے نزدیک بھی جو 11 رکعت ہے وہی تراویح ہے. اور یہ آپ کو مل جائے گا 245 نمبر پہ. تو بھائی جب حنفی لوگ خود مان رہے ہیں, یہ اصل میں بعد میں یہ اس لیے چالو ہو گیا کہ بعد کے جو حنفی جاہل مقلد آ گئے انہوں نے ایک دم مطلب بھائی وہ مطلب اسٹارٹ کر دیا تکبر. آپ سمجھ رہے ہیں, امام ابو حنیفہ رحم اللہ الحمدللہ بہت اچھے تھے, بہت نیک تھے, بہت مطلب بھائی پائے کے ایک دم چوٹی کے بھائی وہ عالم تھے. ہم ان کی عزت کرتے احترام کرتے, اور انہوں نے ہی صاف صاف کہا تھا کہ جب میری بات بھائی قرآن اور حدیث کے خلاف جائے تو میری بات کو دیوار پہ مار دینا. اور دوسری جگہ کہا کہ صحیح حدیث میرا مذہب ہے. تو جب بھائی صحیح بخاری کی امی عائشہ والی بھائی ایک دم ٹاپ کی صحیح حدیث ہم کو مل گئی ہے تو ہم ادھر چکر میں کیوں پڑے. ہم 20 رکعت کو نہ تو غلط کہتے ہیں, نہ حرام کہتے ہیں, نہ گناہ کہتے ہیں. بس اگر کوئی 20 رکعت کو کہتا ہے کہ یہ نبی سے ثابت ہے, یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا, تو اس کو بھائی ہم اتنا کہتے ہیں کہ بھائی 20 رکعت تراویح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس دنیا میں ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. اور حنفی فقہ میں آیا ہوا ہے کہ 20 رکعت تراویح کی تمام حدیثیں ائمہ محدثین کے نزدیک وہ ضعیف ہیں. تو یہ لوگ خود مانتے ہیں کہ ائمہ محدثین کے نزدیک جو 20 رکعت تراویح کی حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہے. اور ہم اہل حدیث 8 رکعت اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے, اور تمام صحابہ کا اس کے اوپر اجماع ہے. جی ٹھیک ہے, جی جی انشاءاللہ. اب حنفی 20 رکعت کیوں پڑھتے ہیں بھائی یہ ان کا معاملہ ہے. ہم اہل حدیث 8 رکعت بھائی کائے کے لیے پڑھتے ہیں, ہم نے آپ کو بتا دیا ایک دم شارٹ فارم میں. جی جی ٹھیک ہے, رکھیے انشاءاللہ. میں تو سمجھ گیا, میں انشاءاللہ اگر کوئی ایسا ڈاؤٹ رہا تو انشاءاللہ میں پھر فون کروں گا. بالکل بالکل بھائی, لیکن فتنے مچانے والے بہت ملیں گے. کوئی ادھر کا اسکین دے گا, کوئی ادھر کا اسکین دے گا. وہ مطلب کوئی کہے گا یہ سلف نے کہا ہے کہ 20 رکعت صحیح ہے, وہ سلف نے کہا ہے 20 رکعت صحیح ہے. سلف صالحین پہ بعد میں آئیں گے. پہلے جو ہم لوگ کا جو میرے بھائی دین کو عمل کرنے کا جو اصول ہے وہ ہے سب سے پہلے اللہ کی کتاب یعنی کہ قرآن, اس کے بعد اللہ کے نبی کا فرمان یعنی کہ حدیث. اب حدیثوں میں کون سی حدیث بھائی, یا تو صحیح حدیث اور یا تو حسن حدیث. ٹھیک, اس کے بعد عمل صحابہ, اس کے بعد علماء دین سلف صالحین ان کی رائے دیکھیں گے. لیکن یہاں پہ لوگ قرآن حدیث عمل صحابہ کو چھوڑ کے اجماع کو اس کا انکار کر کے ڈائریکٹ بس سلف کے قول کو پیش کر دیتے ہیں. تو سلف کے قول کو ہم تبھی مانیں گے جب وہ حدیث سے ثابت ہوگا. اگر سلف کا قول بھی حدیث سے ٹکرائے گا تو ہم سلف کے قول کو احتراماً بھائی ہم دیوار پہ مار دیں گے اور اللہ کے نبی کی بات کو تھام لیں گے.
یہ بیسک اصول ہے، لیکن یہ سمجھی میں نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، رکھیں بھائی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو رمضان کے مبارک مہینے میں ایک ہونے کی توفیق دے، اور یہ 8 رکعت اور 20 رکعت ان فتنے کو ہی ختم کر دے. جو جیسا پڑھنا چاہ رہا ہے اس کو آزادی دے، اس کو چھوٹ دے بھائی. جس کی جو تحقیق ہو وہ اس کے حساب سے عمل کرے، کوئی مشکل نہیں ہے. بس ایک دوسرے کے اوپر لال تان کرنا، چینا کٹی کرنا، مسجدوں میں مار پیٹ کرنا، 8 رکعت پڑھنے والوں پہ مطلب بھائی چپل چوری کا الزام لگانا، یا 20 رکعت پڑھنے والوں کو گمراہ کہنا، یہ سب بات ہم لوگ کے اندر بھائی ایک دم نہیں ہونی چاہیے. آپ سمجھ رہے، تھوڑی سمجھ بوجھ آنی چاہیے میرے بھائی. امت آج ہماری کتنی پریشان حال ہے. اگر ہم ایک ساتھ نہیں ہوں گے تو میرے بھائی آپس میں ایک دن بھائی ہم لوگ لڑ مڑ کے ایک دم ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.